بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مطالعہ قرآن حکیم جماعت ہفتم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الجن سے متعلق پڑھا تھا، یعنی سورۃ الجن کا شان نزول اور اس کا تعارف۔ آج انشاءاللہ پھر سورۃ الجن پڑھیں گے اور سورۃ الجن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمے پر آتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم علم و عمل کی باتوں پر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اوحی الیہ، کہہ دیجئے، اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ اس قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا۔ ہم نے پورا گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنات کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے تلاوت سنی اور پھر ایمان لے آئے، تو ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت سے نے قرآن کو غور سے سنا۔ فقالو، تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی، جو بلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، الی الرشد، یعنی بلائی کی طرف، یہدی ہدایت کرتا ہے، الی الرشد، بلائی کی طرف۔ فآمنا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، بھی اس پر، ولن نشرک، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، متخذ صاحبتا، اس نے کسی کو بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ یہاں پر جو تیسرا نقطہ ہم نے پڑھا تھا کہ توحید سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی دعوت، تو یہی بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس طرح قل هو اللہ احد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیوی، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اکیلے اور یکتا ہے۔ تو یہی بات یہاں سے چل رہی ہے۔ ترجمے سے متعلق ہم نے 2-3 آیات پڑھی ہیں، آپ ترجمہ آگے بڑھائیں اور ترجمہ پڑھیں تاکہ مناسبت ہو اور جو مفہوم ہم نے پڑھا تعارف میں وہ سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں علم و عمل کی باتیں۔ علم و عمل کی باتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے، مشق حل کریں گے۔ علم و عمل کی باتوں سے یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ نے تعارف میں، شان نزول میں اور اس کے بعد ترجمے میں پڑھا، تو اس کا خلاصہ ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ ہے، تو آپ کو ترجمہ بھی جو بات سمجھ نہیں آئے گی اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک ایک نقطے کو، ایک ایک سطر کو غور سے پڑھیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام الہی کے پابند اور جواب دہ مخلوق ہیں۔ تو یہ بات ہم نے کری کہ پہلے کہ انسانوں کی طرح کو جنات بھی مسلمان اور کافر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے۔ اس طرح آگے ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ سورۃ الجن آیت 1-2 ابھی جو ہم نے تلاوت کی اس کے متعلق یہ ہے۔ دوسرا نقطہ، ان جنات کی طرح ہمیں بھی قرآن حکیم پر ایمان لا کر اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ آیت نمبر 1-2، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جنات نے قرآن سنا تو فوراً اپنی قوم کے پاس جا کر اوروں کو بھی دعوت دی اور ان کو بھی مسلمان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو خود پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ یہ جو ابھی آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی سے، وہ ہماری عقل سے ماوراء ایک ایسی ذات ہے جس کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے،
بلکہ ان کو صفات سے ہم پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوق میں ایسی کوئی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ چلتے جائے، آپ علم و عمل کی باتیں آخر تک پڑھیں، اور جس طرح آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ علم و عمل کی باتیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آسانی رہے گی ترجمہ سمجھنے میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق کے اندر کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے آپ 156 اس صفحہ پر آپ دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو مساجد میں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے متعلق آیات ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جنات نے قرآن حکیم سن کر کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد جنات نے آسمان کو کس سے بھرا ہوا پایا؟ شعلوں سے۔ اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جنات پہلے آسمانوں پہ جاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے بند کر دیے، اور ان کے اوپر جنات جو ہے فرشتے آگ پھینکتے ہیں، شعلے پھینکتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی۔ کون ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس میں ہے آیت نمبر 20، یہ آپ علیہ السلام کا قول ہے۔ یہاں تک رکھیں۔ آخری جو گھریلو سرگرمی ہے، یہ سوالات ہم بعد میں کریں گے۔ گھریلو سرگرمی آپ کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ معلوم کریں کہ مسجد جا کر، یہ صفحہ نمبر 158، مسجد